اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے آئی ایم سو سوری ٹیوزڈے کو کلاس میں نہیں لے سکی اور ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ تھا تو اس کے الحمدللہ لاسٹ تھرسڈے جو ہم نے ختم کیا تھا وہاں سے اب سٹارٹ کریں گے کہ لاسٹ تھرسڈے ہم نے آیا نمبر 19 تک پڑھا تھا اور سورہ تو انشاءاللہ لیٹ می جسٹ میوٹ ایوری بڈی. میں بھول جاتی ہوں میوٹ کرنا تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے. میوٹ آل. اوکے سب میوٹ ہو گئے. چلیں تو الحمدللہ لاسٹ تھرسڈے کو بھی کمپلیٹڈ آیا نمبر 9 اپ ٹو آیا نمبر 19 آف سورہ الانعام. انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیا نمبر 20 آف سورہ الانعام. آل عمران کہنے والی تھی الانعام. تو یہاں یہ بڑی مزے کی آیت ہے کیونکہ جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں نا کہ وہ ہمیں تو نہیں معلوم, ہمیں کچھ نہیں معلوم اور یہ تھا اور وہ تھا, اس کے بارے میں تو لٹل بٹ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ باقی کانٹیکسٹ میں بھی اور خطبوں میں بھی سن چکے ہیں, لیکن اس سے ویری نائس آیا. ٹھیک ہے نا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. تو پہلا پارٹ جو اس کا ہے الذین آتیناہم, الذین دوز آتیناہم to whom we have given الکتاب the book. تو those to whom we have given the book یعرفونہ, یعرفونہ is from the letters عین را فا, عین را فا, عرفہ یعرف عرفن, عرفہ یعرف عرفن یعنی کسی کو جاننا, ریکگنائز کرنا. ٹو ریکگنائز اردو میں ہم کہیں گے پہچاننا, لیکن انگلش میں ہم کہیں گے ٹو ریکگنائز. ہم یہ بھی کہیں گے ٹو بیکم ایکوینٹڈ ود اور ٹو پرسیو, یعنی جو ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے, کسی چیز کو ہم پرسیو کرتے ہیں. وی ڈونٹ سی اللہ بٹ وی ریکگنائز اللہ. You see, so we recognize him by the signs. تو میں صرف example دے رہی تھی کہ عرف یعرف عرفن کا کیا مطلب ہے. تو الذین آتیناہم الکتاب, those to whom we have given the book. book والے کون تھے؟ the Jews and the Christians. یعرفونہ, recognize. اب یہاں پر ایک split opinion ہے. یعرفونہ who کا کیا مطلب ہے؟ is it the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور is it the Quran؟ یعنی قرآن کو ریکگنائز کرتے ہیں یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو اسٹرانگسٹ اوپینین ہے, زیادہ تر جو ہے وہ یہی ہے کہ ریکگنائز ہم, ریکگنائز اٹ کے بدلے ریکگنائز ہم ہے. بٹ آپ دونوں لکھ لیں کیونکہ میننگ جو ہے ورڈ فار ورڈ از ریکگنائز اٹ یا ریکگنائز ہم, دونوں ہے. کما یعرفون ابناءہم, جسٹ لائک یا ایز دے ریکگنائز ابناءہم. ابنا از پلورل آف ابن, اس کا مطلب یہ کہ اپنے بیٹوں کو, their sons. ریپیٹ کرتی ہوں, those to whom we have given the book, they recognize him as they recognize their own sons. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی, یعنی the Jews and the Christians, یہود اور نصارہ, وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. اس کو مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. I think یہ ایگزیکٹلی یہی آیت ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھی تھی. الذین خسروا, those who have lost themselves, جنہوں نے خود اپنے آپ کو تباہ کر دیا, خسارے میں ڈال دیا. انفسہم, اپنے آپ کو. فہم, then they are the ones, لا یؤمنون, they do not believe. So those who have lost themselves, they have put themselves in خسارہ, then they are the ones who do not believe. اردو میں ہے جو لوگ تباہ کرتے ہیں, خسارے میں ڈالتے ہیں. آپ اس کے لیے میں نے ورڈز دیکھا ایک اردو کی ٹرانسلیشن میں, مجھے بڑا اچھا لگا. وہ لوگ جو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں اپنے آپ کو, یعنی کتل گئے, مطلب they insist they want to put themselves in خسارہ. اب تو وہی ہیں جو نہیں ایمان لائیں گے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ پڑھا تھا. تو دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے. قرآن جو ہے اس چیز کو مینشن کرتا ہے, بار بار مینشن کرتا ہے کہ جو اہل کتاب تھے, جن کو ارلیئر ریویلیشنز دی گئے تھے, who were given the book, یعنی Jews and Christians, وہ قرآن کو بھی
पूरी तरह से रिकग्नाइज करते हैं, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रूथफुलनेस को भी, प्रॉफिट के मैसेज को भी और प्रॉफिट को भी, दोनों की, यानी नबूवत को भी फुली रिकग्नाइज करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रिकग्नाइज करते हैं, और कुरान को यानी अल्लाह के मैसेज को भी रिकग्नाइज करते हैं। तो जहाँ हु का लफ्ज है उसमें आप दोनों चीजें भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो उनको क्या था कि वो लोग जिनको जो किताब दिए गए थे, यानी द जूस एंड क्रिश्चियंस, उन लोगों को दे हैड ऑलरेडी रिसीव्ड द गुड न्यूज। कैसे उनको गुड न्यूज मिले थे? जो उनके प्रीवियस मैसेंजर्स थे, जो प्रॉफिट्स आए, उन्होंने बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। उनको मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ क्या होंगी, खुसूसियात क्या होंगी, उनकी सिफात क्या होंगी, व्हाट विल बी हिज एट्रीब्यूट्स, और उनका होमलैंड क्या होगा। उनको पता था कि वो उस जगह पे आएंगे, यानी मदीने में आएंगे, मक्के में और मदीने में आएंगे। उनको मालूम था कि वो उस हिजाज के इलाके में आएंगे, और फिर उनको ये पता था कि उनकी माइग्रेशन भी होगी, यानी वो मक्के से मदीना मूव करेंगे। ये सब किताबों में लिखा था, जो क्रिश्चियंस और जूस जिस किताब को पढ़ते हैं उसमें लिखा था। और फिर उसमें ये भी डिस्क्राइब किया हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कैसी होगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज उम्मा। ये सब कुछ तौरात में और इंजील में आप समझ लें कि क्लियर अल्फाज में दिया हुआ था, और इतनी डिटेल में दिया हुआ था कि देयर वाज नो रूम फॉर एनी डाउट। उसमें शक करने की गुंजाइश ही नहीं थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो कैसे पहचाने जाएंगे। अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, हम तारीख को देखते हैं, उसका एक ग्लांस करते हैं उस पे, और एटीट्यूड देखते हैं लोगों का, कि जो अर्लियर रेवलेशंस वाले लोग थे, यानी जूस, क्रिश्चियंस और ये लोग जो थे, इन लोगों ने इस्लामिक फेथ के लिए, उन्होंने अंडरस्टैंड करने के लिए क्या समझा था। उन्होंने जो समझा था, मुसलमानों को भी चाहिए कि वो अच्छी तरह समझ ले। हम तो समझते हैं, हमें तो मालूम है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जो मुसलमान नहीं समझते हैं, जो कि, तो उनको भी पूरी तरह अंडरस्टैंड कर ले। 3 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी छोटे छोटे से। अब्दुल्ला इब्न सलाम जो थे, वो एक जूइश रैबाई थे, मुसलमान बनने से पहले। कई दफा हम उनका नाम पढ़ चुके हैं, अब्दुल्ला इब्न सलाम, एंड देन ही बिकेम अ मुस्लिम, सो ही बिकेम रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो भी चूंकि वो सहाबियों में से बन गए। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, अब्दुल्ला इब्न सलाम से, कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि आप लोग यारिफूना, इसी आयत के मुताबिक, कि इसमें लिखा हुआ है कि यारिफूना, कि वो लोग पहचानते हैं इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह वो अपने बेटों को पहचानते हैं। ये क्यों लिखा गया, आप बताएं। अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा कि हाँ, हमें मालूम है, हमें पहले से मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज क्या होंगी, सिफात क्या होंगी, औसाफ क्या होंगे, उनके फीचर्स क्या होंगे, खुसूसियात क्या होंगी, और अल्लाह ताला ने ये तौरात में हमको बताया था। इसीलिए हमें मालूम है, ये नॉलेज हमारी एब्सोल्यूट है, बिल्कुल सही नॉलेज है, सर्टेन भी है, यकीनी नॉलेज है। तो इसीलिए उन्होंने कहा हमें मालूम था। नंबर 2, ज़ैद इब्न सना। ज़ैद इब्न सना वो भी रदी अल्लाह ताला अन्हो, चूंकि वो सहाबी बन गए, वो भी जूइश स्कॉलर थे तौरा के, जब तक कि उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया। वो जो है बड़े केयरफुली पढ़ते रहते थे और देखते थे कि कितने, जो अब ये जो नबी आए हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, तो ये जो है ज़ैद इब्न सना, ये बहुत केयरफुली पढ़ रहे थे, एनालाइज कर रहे थे कि ये जो बंदा आया है और ये क्लेम कर रहा है कि मैं प्रॉफिट हूँ, क्या ये वही साइंस है जो कि तौरा में दिए गए थे। लेकिन वो उन्होंने तो बता दिया, इन्होंने तो खासकर एनालाइज किया। जब एनालाइज किया तो उनको तमाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो उनको नजर आ गई, सिवाय दो कैरेक्टरिस्टिक्स उनको नहीं समझ आ रही थी कि मुझे कैसे कंफर्म होगा कि ये दो भी इनमें है। तो इमाम तिरमिज़ी की एक हदीस है, वो कहते हैं कि किस तरह ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कंफर्म किया ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक। तो वो क्या था, एक उस जमाने में मदीना, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए थे, तो दिस वाज अ ट्राइब एट अ डिस्टेंस फ्रॉम मदीना, जिसके पास कहत आई थी या कुछ फैमिन या जो आया था, लेकिन दे वर शॉर्ट ऑफ फूड शॉर्टेज हो गई थी, बस इतना समझ ले। तो उन्होंने ये जो है, और वो जो ग्रुप था, जो गांव कह ले या जगह कह लें जहां पर फूड की शॉर्टेज हो गई, वो सब रिसेंटली मुसलमान हुए थे, मदीना के इर्द गिर्द थे। ज़ैद इब्न सना ने कहा कि मेरे डेट्स का फार्म है, तो मैं, खजूरों का फार्म है, तो मैं खजूर ऑफर करता हूँ मेरे फार्म से उन मुसलमानों के लिए जो कि मदीने के पास हैं। और उनको टाइम दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, पेमेंट आप आराम से कर लीजिएगा, आई मीन जल्दी नहीं है कि आप अभी अभी पेमेंट करें, मैं इनको दे देता हूँ, बाद में मैं पेमेंट रिसीव कर लूंगा। तो अग्री हो गया दोनों पार्टीज में। उसके बाद डेट्स जो है वो डिलीवर हो गए उन लोगों को, उनका तो काम बन गया। फिर ज़ैद जो है वो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, डेट ऑफ पेमेंट से, फाइनल डेट ऑफ पेमेंट से फ्यू डेज पहले आ गए।
کیوں پہلے آئے؟ کیونکہ وہ آزمانا چاہ رہے تھے, وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ واقعی یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں ہماری کتاب میں ہے کہ نہیں. باقی تو میں نے بتایا نا, پورا اینالائز کر چکے تھے. اب ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ آئے اور بڑے روڈ طریقے سے انہوں نے تمام صحابیوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مجھے میرا پیسہ ابھی دیجیے, اور پھر کہا یہ جو لوگوں کی پیمنٹ آپ ڈیلے کرتے ہیں نا, یہ ہیبٹ جو ہے, یہ عادت آپ کی پوری فیملی میں رن کرتی ہے. کتنا روڈ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا. اب میں آگے آئیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ اس نے کیوں یہ کہا. اس کے بعد جو ہے اس کو, یہ تو بہت ہی زیادہ روڈ ورڈز تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو تلوار نکال لیتے تھے جب کوئی ایسی بات کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ تو ایسے تھے کہ بس موقع کی تلاش میں ہوتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا. آگے آئے اور زید کو دھکا دیا. جب زید نیچے گر گئے, اب تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہیں گے, جب وہ نیچے گر گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنا شروع کیا, started hitting him. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم rushed forward اور انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور کہا کہ عمر, میں ان کو پیسے او کرتا ہوں, ان کا حق ہے کہ یہ مجھ سے ڈیمانڈ کریں. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فلاں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ زید کو ان کے بہاف پہ جو ہے وہ ڈیٹس دیں اور کھجور دیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ راستے میں ان کو تنگ نہیں کرنا, ان کو ٹونٹ نہیں کرنا. یہ دونوں گئے, زید بھی گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے. وہاں سے ان کو ڈیٹس بھی ملے اور پیسے بھی مل گئے. اب ڈیٹس ایکسٹرا کیوں ملے؟ ڈیٹس جو ملنے تھے وہ ملے, اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا سیک آف ڈیٹس بھی ملا, ایک ایکسٹرا بنڈل ملا ڈیٹس کا زید کو دینے کے لیے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے, کہتے ہیں کہ یہ کس لیے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکٹ کیا تھا کہ آپ کو چونکہ مار پڑی ہے تو اسی لیے یہ آپ کی کمپنسیشن ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم کا یہ حال ہے, ان کی ٹالرنس کا یہ حال ہے, ان کی حلم کا ان کی جو بردباری ہے اس کا یہ حال ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توراہ میں جتنی بھی خصوصیات لکھی تھی میں نے وہ ساری پڑھی تھی, وہ سب کنفرم تھی, لیکن دو چیزیں مجھے معلوم نہیں تھی. ایک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کہہ لیں یا حلم کہہ لیں, یا اس کو انگلش میں آپ کہیں گے سیلف کنٹرول یا فوربیرنس, کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ ان کی جو سیلف کنٹرول ہے اٹ ول آؤٹ اسٹرپ ہز اینگر, یعنی وہ غصے میں ہوں گے لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے, اور یہ ان کا علم ہے. تو کہتے ہیں ابھی میں کلاس سے پہلے ٹھیک ہو گیا تھا, تو اس لیے میں نے ابھی دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنے کے لیے چلے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکا. نمبر 2 جو تھا کہ ان کی جو ہیوملٹی, ان کی جو ہمبلنس ہے, ان کی جو عاجزی اور انکساری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب کوئی ان کو تنگ کرے گا, ان کو پرووک کرے گا, ان کو انسائٹ کرے گا, تو وہ ان کی جو ہیوملٹی ہے یا ان کی جو عاجزی انکساری وہ انکریز ہو جائے گی. اور وہ کہتے ہیں دونوں چیزیں میں نے دیکھ لی, دونوں چیزیں آج دیکھ لی. میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں چیک آؤٹ کروں گا, اور میں آ گیا اور میں کنونس ہو گیا کہ دونوں چیزیں وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں توراہ میں تھا. اور کہتے ہیں اس لیے میں نے روڈلی بات کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تاکہ میں دیکھوں کہ وہ غصے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. دیکھیں طریقہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ اور زید رضی اللہ تعالیٰ دونوں واپس گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انہوں نے پبلکلی سب کے سامنے شہادت لیا, اور انہوں نے یہ بھی کلیریفائی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے صرف آپ کو پرووک کرنے کے لیے اس طرح بات کی تھی روڈلی. اور پھر اس نے جو زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں بھی جہاد میں جانا ہے آپ مجھے بھیجیں, میں تیار ہوں. اور انہوں نے اپنی پراپرٹی جو ہے پوری کی پوری ڈونیٹ کر دی بیت المال میں, اسلامک ٹریجری میں. ایک جو تیسرا انسیڈنٹ میں بتا رہی تھی وہ ہے اٹ از اباؤٹ سلمان الفارسی. سلمان الفارسی کے بارے میں بھی میں نے آخر پورا لیکچر میں نے اس پہ دیا ہوا ہے کہ وہ مجوسی تھے اصفہان سے, ایران کے جو اب ایران کا علاقہ ہے اصفہان سے وہ تھے, اور اصفہان سے وہ نکلے اور تلاش میں وہ لمبا قصہ ہے, وہ ابھی میں پورا نہیں کروں گی, لیکن فائنلی وہ آ کے وہ مدینے میں سیٹل ہوئے, کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینے میں سیٹل ہوں گے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ آ گئے, تو ایک دن سلمان الفارسی نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ لے کر گئے. صدقہ کا مطلب یہاں پر یہ کہ جو عربک میں صدقہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ سمجھ لے کہ وہ زکوٰۃ ٹائپ کی چیز ہے, صدقہ ہے یہ, وہ ہم لوگ جو اب صدقہ کہتے ہیں نا وہ صدقہ ڈیفرنٹ ہے, یہ سمجھ لے کہ زکوٰۃ کی طرح ہے.
تو وہ جو صدقہ لے کر گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفیوز کر دیا اس کو ایکسیپٹ کرنے سے. سلمان الفارسی اسی وقت مسلمان ہو گئے کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کا جو میسنجر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ نہیں لیں گے. تو اب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدقہ نہیں لیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی, ان کی فیملی بھی نہیں لیتی تھی صدقہ. لیکن اب جو ہے بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں, جسٹ ایڈنگ اٹ, کہ بہت سارے لوگ جو آ کے کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں اور ہم صدقہ نہیں لیتے ہیں. تو یہ انہیں معلوم ہے کہ کیا وہ اس فیملی کے ہیں, کیا ہے, اور کیا وہ ابھی تک وہ چل رہا ہے سلسلہ کہ نہیں, اور ان کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. اگر وہ نیڈی ہیں تو اس کے بارے میں بہت ساری سپلٹ اوپینینس ہیں, اس کے فک میں ابھی ہم نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد جو وہ سینٹینس ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا, الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون, کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں, مجھے لفظ اچھا لگا, یہ وہی ہیں کہ جو لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ کو ڈینائی کیا, نبوت کو ڈینائی کیا, وہ کبھی بھی بلیو نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو اس دنیا کی جو ٹیمپرری مزے ہیں, ٹیمپرری جو گینز ہیں, جو ٹیمپرری فائدے ہیں, وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. اگر وہ مان لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں, اس کا مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریمیسی ہے. اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں ماننی پڑے گی. اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اونچا درجہ رکھتے ہیں. یہ وہ کیسے ایکسیپٹ کر لیتے, کیونکہ ان کا کیا تھا, ان کے اندر پرائیڈ تھا, ان کے اندر تکبر تھا اپنی لینیج کا. ہم اتنے بڑے بڑے خاندانوں سے آئے, ہماری فیملیز, ہماری ٹرائبز ایسی تھیں, ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ایکسیپٹ کر لیں اپنا نبی, یہ جو کہ آؤٹ سائڈر ہے, ہم ان کو کیسے ایکسیپٹ کر لیں. مکے کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں. تو اسی لیے یہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر دیا فار ایور. انہوں نے اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر دیا, کیونکہ وہ اپنے دنیا کے گینز کے لیے, اس تکبر اور اس فائدے کے لیے کہ ہم سردار ہیں, ہم اس ٹرائب کے بڑے ہیں, تو ہم کسی اور کو کیسے مانیں, اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو روئن کر لیا. نیکسٹ آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ, اور who is more unjust. ازلم کیا ہے, اسم تفضیل ہے, یعنی کمپیریٹیو ہے, کمپیریٹیو ناؤن, کہ وہ کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ کون زیادہ ازلم, کون زیادہ انجسٹ ہوگا, کون زیادہ ظالم ہوگا, اس سے ممن افترا, کون زیادہ ظلم کرنے والا ہوگا, ممن افترا, کہ ممن, کہ then the one who افترا. افترا کے روٹ لیٹرز ہیں فا را یا, فا را یا, اور اس کا کیا مطلب ہے, اس کا جو یہاں پر فارم ہے وہ فارم 8 ہے. افترا یفتری افتراءن, افترا یفتری افتراءن, فارم 8. اس کا مطلب ہے کسی کے اگینسٹ جھوٹ بولنا, مطلب بہتان لگانا, کسی پہ بہتان لگانا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ کون زیادہ انجسٹ ہوگا, کون زیادہ انفیئر ہوگا ان میں سے کہ جو کہ افترا کرے. کس کے اوپر افترا کرے, اللہ, جو کہ فیبریکیٹ کرے لائز کو, یا انوینٹ کرے لائز کو, اللہ اوپر اللہ, کذبن کا مطلب ہے جھوٹ, یعنی جھوٹ گھڑ کے. تو افترا کا مطلب ہے آپ سمجھیں کہ گھڑنا, جیسے اردو میں کہتے ہیں اس نے اپنے آپ سے گھڑ لیا, کسی کے اوپر بہتان گھڑ لی. تو وہ کہتے ہیں کون اس سے زیادہ انجسٹ ہوگا, who will be more unjust than the one who invents a lie یا fabricates a lie against Allah. اور کذب بآیاتی, اور ریجیکٹس یا ڈینائز his signs, اللہ کی سائنس کو جو ڈینائی کرتا ہے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا, جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگائی یا جھٹلایا اس کی آیات کو. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا, جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگائی یا جھٹلایا اس کی آیات. کذبہ, جھٹلایا, ڈینائی کیا. انہ لا یفلح الظالمون, انہ انڈیڈ ہی, یعنی انڈیڈ ہی کون, کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نہیں, انڈیڈ ہی لا یفلح الظالمون, نہیں وہ بندہ جو ہے لا یفلح الظالمون, کہ اللہ تعالیٰ نہیں سکسیسفل کرے گا, نہیں سکسیس دے گا کس کو, ظالمون کو. اتنی بڑی بات ہے کہ یقیناً انہو, یعنی یقیناً کہ نہیں فلاح پا سکے گا کون, جو ظالموں میں سے, جو ظالم ہے وہ فلاح نہیں پائے گا. افلح یفلح, افلاحون آپ سب کو معلوم ہے سکسیس کا مطلب ہے فلاح پانا, to prosper, to be successful, to attain success, to achieve success, کامیاب ہونا, فلاح پانا یہ کامیاب ہونا. نہیں کامیاب ہو سکے گا, نہیں فلاح پا سکے گا کون, جو کہ ظلم کرتا ہے. اور کون ظلم کرتا ہے, جو افترا کر رہا ہے, اس کے بارے میں اب یہاں پر ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے, کہ
اللہ ताला कह रहे हैं कि कोई भी उससे ज्यादा अनजस्ट नहीं हो सकता, उससे ज्यादा जालिम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा अनफेयर नहीं हो सकता जो अल्लाह के मुतालिक, अल्लाह के बारे में लाइज को इन्वेंट करे। मानी कहते हैं दिस इज द हाइट ऑफ इनजस्टिस, सबसे बढ़ के जुल्म करना ये है। देखिए, इन्वेंटिंग अ लाई अगेंस्ट अल्लाह का मतलब ये भी हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि अल्लाह का कोई पार्टनर है, कोई शरीक है, कोई अल्लाह का बेटा है, कोई अल्लाह की बेटी है। ये सब तो लोग किया करते थे, लेकिन यहाँ क्या मतलब है, इट ऑल्सो मीन्स कि अल्लाह के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट्स कर देना। अब जो हम लोग करते हैं, हम जो किसी हराम चीज को हलाल बना लेते हैं और हलाल चीज को हराम बना लेते हैं। यानी अगर कोई भी बात मुझे आपको कहनी है, समझे, तो मैं आपको कहूँ नहीं नहीं ये कुरान में, हदीस में, इसका मतलब क्या हुआ? कुरान में अगर नहीं है तो उसका मतलब मैं झूठ कह रही हूँ, और झूठ किस पे कर रही हूँ? अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे कर रही हूँ। मतलब इट मे और मे नॉट बी इन द कुरान, लेकिन मैं कन्विंस करने के लिए लोगों से कह रही हूँ। और इसी तरह जब मुझे कोई और चीज कहनी तो मैं कहूँगी अल्लाह की कसम, फौरन अल्लाह को बीच में ले, अल्लाह की कसम। ये क्या है? अल्लाह को बीच में लाना, ये फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, ये अल्लाह के नाम पे झूठ बोलने का है। तो ये वही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह कह रहे हैं कि इनसे बढ़ के जालिम और कोई नहीं होगा। और ऐसे भी लोग हैं, एक और बात है, आजकल क्या क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा ये भी हो रहा है कि लोग जो है वो अपनी मर्जी से एक कमांड जो है कुरान का ले आते हैं कि नहीं मैंने ये देखा है, ख्वाब में देखा है, या मेरे ऊपर रेवलेशन आती है, मैं भी किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन लोग कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि अब ये है, या मुझे वही आई है, अलग वही का लफ्ज़ नहीं यूज करेंगे, मुझे इल्हाम हुआ है कि ये। तो वो अगर ये कह रहे हैं कि मैंने ये ख्वाब में देखा, अच्छा देखी, जन्नत देखा, दोज़ख देखा, इट्स ओके। लेकिन अगर कोई कमांड, कोई हुक्म जो कि अल्लाह ने कहा है कि 5 वक्त नमाज पढ़नी है, कोई आके बीच में से आके दे नहीं 3 वक्त पढ़नी है, तो जब ऐसी कोई बात करेगा या कहेगा अब जो है ये चीज खत्म हो गई, अब ये चीज नया रूल स्टार्ट हो गया, तो कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीना, अब नई चीजें नहीं आएंगी। लेकिन जो ऐसा करेगा, इस किस्म की बात करेगा, क्लेम करेगा कि अल्लाह ने मुझे ख्वाब में ये चीज बताई है और ये हुक्म हो गया, अब से हम इस पे अमल करेंगे, ये उससे भी बड़ा जुल्म है। तो हमें, ऐसे भी लोग हैं कि जो अल्लाह की एग्जिस्टेंस को भी डिनाई करते हैं, जो एथीइस्ट है, वो भी कितना बड़ा जुल्म करते हैं। ऐसे लोग हैं जो कि अल्लाह की को रब होना है, अल्लाह के तमाम जो नेम्स हैं उनको डिनाई करते हैं। तो ये सब चीजें जो है, आप सोचें कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, कि ज़ालिमून जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। हम इससे क्या सीखते हैं? हम ये सीख रहे हैं इस आयत से कि जुल्म जो है वो डिफरेंट टाइप का है। अभी मैंने आपको बताया कि जुल्म जो है डिफरेंट टाइप का है, लेकिन वो जुल्म, एक तो मैंने बताया कि ये कहना, दूसरी बात ये जुल्म के डिफरेंट लेवल्स में ये भी आता है कि हम अपने अगेंस्ट जुल्म कर रहे हैं या हम किसी और के अगेंस्ट जुल्म कर रहे हैं। पहला ये हम अपने अगेंस्ट जुल्म कर रहे हैं, दूसरा हम किसी और के अगेंस्ट जुल्म, किसी और के साथ जुल्म कर रहे हैं, तीसरा ये प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स के अगेंस्ट जुल्म कर रहे हैं, और पांचवा क्या है, वी आर डूइंग जुल्म अगेंस्ट अल्लाह। तो फैब्रिकेटिंग अ लाई जो है वो अल्लाह की, से बताया ना जिस तरह इट्स द हाइट ऑफ इनजस्टिस, कि अल्लाह से झूठ मानना, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जुल्म। इसीलिए तो हमारे गुनाहों के भी डिफरेंट लेवल्स है ना, मेजर सिंस है, माइनर सिंस है, मेजर सिंस में आ जाती हैं ये चीजें, और जिसकी तौबा के अलावा कोई खलासी नहीं है। तो ये जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो जुल्म करने वाले, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। हाँ, दुनिया में हम इनको देख सकते हैं, हम कहेंगे ये तो इतना जुल्म करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, और ये जो क्रिश्चियंस हैं, तो जूस हैं, अभी जो इतना हम देख रहे हैं फिलिस्तीन में क्या क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे ये लोग तो मजे कर रहे हैं, ये लोग तो फिर भी इनको हार नहीं आ रही है, ये लोग तो जुल्म पे जुल्म किए चले जा रहे हैं। तो क्या अल्लाह इनको पसंद करता है? नहीं, ये सिर्फ इस दुनिया में टेम्पररी है, थोड़े अरसे के लिए। हमें अंडरस्टैंड करना है कि दे मे सीम टू बी सक्सेसफुल राइट नाउ, लेकिन उनके लिए क्या पनिशमेंट है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, वो जब आएगा तो पता चलेगा। अल्लाह ने उनके लिए क्या प्लान किया। अल्लाह कहता है ना कि ये भी प्लान करते हैं, वयम कुरूना वयम कुरुल्लाह, के ये लोग भी प्लान करते हैं, प्लॉट करते हैं, लेकिन अल्लाह भी प्लान करता है। अब अल्लाह खैरुल माकिरीन, लेकिन बेस्ट ऑफ प्लानर्स कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह ताला हमको दूसरों के जुल्म से भी महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें खुद भी इस बात से महफूज रखे कि हम दूसरों के साथ जुल्म करें। दोनों चीजें हमने सीखनी, ये हमारे लिए लेसन है। फिर नेक्स्ट आयत है, आयत नंबर 22, वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू ऐना शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून। ये अब अल्लाह ताला बताएं वयौमा, एंड दैट डे, किस दिन की बात हो रही है? एंड द डे नहशुरुहुम, वी विल गैदर देम। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं सबको, हम सबको जमा करेंगे, जमीअन यानी इकट्ठे, and the day when we will gather them all together, jami'an, summa naqulu,
then we will say, Allah Ta'ala kehte summa naqulu, then we will say lillazina ashraku, to those who do shirk, to those who associate partners with Allah. यानी अल्लाह कह रहे हैं क़यामत के दिन, जिस दिन हम जमा करेंगे इनको, इन सब को इकट्ठे, फिर हम कहेंगे इनसे जिन्होंने शिर्क किया था, हम उनसे क्या कहेंगे, ऐना शुरकाउकुम, कहाँ है आपके पार्टनर्स, वेयर आर योर पार्टनर्स, कहाँ है वो शुरका, वेयर आर योर पार्टनर्स, अल्लज़ीना, दोज़ हुम कुंतुम तज़उमून, कुंतुम, यू यूज्ड टू, तज़उमून, यू यूज्ड टू क्लेम, यू यूज्ड टू कॉल अपॉन, जिनका तुम दावा करते थे। ज़अमा, इसका आप लिख लीजिए, ज़ा आइन मीम, यानी जे जो होता है, ज़ा आइन मीम, तज़उमून का, ज़अमा यज़अमू ज़अमन, ज़अमा यज़अमू ज़अमन, आइन है ना बीच में। तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई वो शुरका कहाँ पर है जिनको आप अल्लाह के साथ जोड़ा करते थे, कहाँ है वो शुरका जिन्हें तुम्हारे, जिनका तुम दावा करते थे, क्लेम कर दिया तुमने, यानी क्लेम करना, दावा किया करते थे। तो अब अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं उन लोगों की सिचुएशन जो इस दुनिया में शिर्क करते हैं, जो दुनिया में शिर्क करते हैं, किसी भी किस्म का शिर्क, ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन जब अल्लाह उनको जमा करेगा तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा। अब मैंने कहा किसी भी किस्म का शिर्क, तो किस किस्म का शिर्क होता है? एक तो वो लोग हैं जो स्टैचूज को पूजा करते हैं, एक है जो स्टोन्स को पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, दरख्तों की पूजा करते हैं। सिर्फ वो शिर्क नहीं है, लेकिन शिर्क ये भी है कि हम ये एक्नॉलेज करें, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हम ये एक्नॉलेज करें, हम ये माने कि जो अल्लाह की क्वालिटीज हैं, जो सिर्फ अल्लाह को बेफिट है करती हैं, हिज मैजेस्टी को बेफिट करती हैं, विच आर एट्रीब्यूटेबल ओनली टू अल्लाह, अल्लाह के लिए खास है वो हम किसी और को कहें कि इनमें भी ये क्वालिटीज हैं, मतलब ये गैब का हाल जानता है, ये दूर कर सकता है बीमारियों को, इसको अल्लाह ने स्पेशल वो दिया हुआ है, नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है, ये भी शिर्क में आ जाता है। हम छोटी छोटी सी बातें मुझे अभी याद आ रहा है, जैसे हम कहते हैं ना कि समझो एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में कोई बच गया तो वो कहेंगे उफ ये ड्राइवर इतना अच्छा था, इसने हमें बचा लिया। ये मैं अक्सर कोट करती हूँ। या कोई जहाज था, कहेंगे पायलट इतना अच्छा था, उसने बचा लिया। बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ने उस वक्त जरिया ड्राइवर को बनाया। डॉक्टर का भी कहते हैं ओ इसके हाथ में बहुत शिफा है और हम फौरन, मतलब मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। उस डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं है। अगर उसके हाथ में शिफा तो ना उसके माँ बाप मरते, ना उसके बीवी मरती, ना उसका हस्बैंड मरता, ना उसके बच्चे मरते, सबके सब बीमार होते हैं और सबके सब, किसी को वो शिफा दे नहीं सकता है। शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में, और ये हमारा बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, इसके हाथ में बड़ा शिफा है, बहुत शिफा है, बड़ी शिफा है, लेकिन ये नहीं है, ये गलत है। शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला उस वक्त किसी को भी जरिया बना सकता है। वही टाइलेनॉल आप खाएंगे, आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा, मैं खाऊंगी मेरा नहीं होगा। वही एलर्जी की दवाई आप खाएंगे, आपकी एलर्जी दूर हो जाएगी, मेरी नहीं होगी। तो याद रखें कि वो एट्रीब्यूट्स जो सिर्फ अल्लाह के पास हैं और वो किसी और को नहीं मिल सकती हैं, तो वो किसी भी किस्म के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, चाहे वो कंट्रोल ऑफ इवेंट्स हो कि अल्लाह ताला सब चीज़ों को, अब इस वक्त रात है दिन है, उन सब चीज़ों को अल्लाह ताला कंट्रोल करते हैं। ये जो अभी चल रहा है अल्लाह ताला कंट्रोल करते हैं। फ़लस्तीन वाला भी अल्लाह ताला कब डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे, वो हमें नहीं मालूम। किसी की डेस्टिनी है, किसी का फेथ है, किसी का जीना है, किसी का मरना है, या कुछ भी आप कह सकें, या किसी के रिचुअल्स हैं कि वो किसी की पूजा करते हैं। ये सब चीज़ें जो है अगर हम किसी और की करना शुरू कर दें, या किसी और को ये एजाज दे दें, या उसको हम कह दें कि ये जो लॉज भी हैं जो किसी और के बने भी ये बेहतर हैं, कुरान के लॉज से तो ये लॉज ज्यादा अच्छे हैं। जैसे हम कह दें कि नहीं अमेरिकन लॉज आर बेटर देन द कुरानिक लॉज, नऊजुबिल्लाह, इस किस्म, या पाकिस्तानी लॉज आर बेटर देन द कुरानिक लॉज, ये तो हम नहीं कह सकते ना। ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें भी शिर्क में आ जाती हैं जब हम अल्लाह के क्वालिटीज या अल्लाह के कंट्रोल को या अल्लाह की जो डोमेन है उसमें हम किसी और चीज को ऐड कर दें, किसी चीज को भी एसोसिएट कर दें। तो कुरान हमें कैसे बता रहा है कि नहशुरुहुम जमीअन, उस दिन सबको जब हम जमा करेंगे उस दिन क्या होगा वो बता रहे हैं। उनसे पूछा जाएगा, उनसे डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट्स हो रही होंगी, और उन लोगों से जो शिर्क करते हैं उनसे पूछा जाएगा आप जिसको शिर्क बना रहे थे, इसको शरीक कर रहे थे अल्लाह के साथ, वो कहाँ है, वो कहाँ पर है। अब सोचें कि ये क्वेश्चन कैसा है कि जिस पे आप डिपेंड करते थे, जो आपकी तकलीफों को दूर कर रहा था, जो आपकी नजर में आपके मसाइल को हल कर रहा था,
resolving all your problems and all your sorrows, जिससे आप blessings लेते थे. लोगों के पीर होते हैं, पीर के पास जाते हैं, जिंदा पीर होते हैं, मुर्दा पीर होते हैं, सबके पास उस पे जाते हैं, इस मज़ार पे जाते हैं, उस मज़ार पे जाते हैं. तो वो उनसे जाके उनसे पूछा जाएगा कि बताओ कि अब जो तुम्हारे जो गॉड्स हैं या तुम्हारे जो पीर हैं या जिनकी तुम मेरे साथ शरीक ठहराया करते थे, अब वो कहाँ हैं? वो अब आपको क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं इस डिस्ट्रेस में? ये सिवियर वार्निंग है, सिवियर वार्निंग है. अल्लाह ताला कह रहे हैं वो लोग कंप्लीट अल्टीमेट लॉस में होंगे, अल्टीमेट खसारे में होंगे जो लोग शिर्क कर रहे हैं. और हर एक वहां पर खड़ा होगा और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो खड़ा होगा वहां पर अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए, लेकिन कोई भी एस्केप नहीं कर सकेगा अल्लाह की जजमेंट को. उस वक्त कोई कनेक्शन काम नहीं आएंगे. इस दुनिया के जितने भी कनेक्शन थे, जो पीर थे, मुर्शिद थे, जो भी थे, वो वहां काम नहीं आएंगे. दी ओनली कनेक्शन विल बी विद देयर रब. अल्लाह से कनेक्शन होगा. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जिसके बारे में इजाजत देंगे कि आप इनकी शफाअत करें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्शन होगा शफाअत का. और जिसने कुरान पढ़ा था, कुरान को समझा था, कुरान को इम्प्लीमेंट किया था, उनका कनेक्शन होगा अपने कुरानिक अमाल पर. तो हम इससे क्या सीखते हैं? हम तो यही सीख रहे हैं कि हमें अपने जो ईमान है और अपने अमाल है, दोनों पे कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट करना चाहिए, गौर तदब्बर करना चाहिए. हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम अल्लाह के कमांड्स को ओबे कर रहे हैं और डिसोबे नहीं कर रहे हैं. हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे जो इंटेंशंस हैं वो सोनली फॉर अल्लाह. हर दफा मैं ये रिपीट करती हूँ कि हमारे जो इंटेंशंस है, इट शुड बी ओनली फॉर अल्लाह. कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो कि आपने किसी और के लिए नहीं करना है, दिखाने के लिए नहीं करना है, किसी और को खुश करने के लिए नहीं करना है. आपने करना अल्लाह के लिए है, और वो बंदा खुद ब खुद खुश हो जाएगा जिसके लिए आप कर रहे हैं. आप एक तोहफा भी देते हैं तो आप ये सोच के दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तोहफा देना, अल्लाह मुझसे राजी होगा. अब जिसको आप दे रहे होंगे वो भी राजी होगा, तो सब चीजें इकट्ठी हो जाएंगी. तो हमें अल्लाह ताला हम सबको कुरान को पढ़ने की, समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक दे. हर दफा मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हमें ओबीडियंट सर्वेंट्स में से बनाए, डिसोबीडियंट में से ना बनाए. नेक्स्ट आया नंबर 23. सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन. अब ये देखें, ये उनका जवाब क्या है. सुम्मा देन लम तकुन, दे विल हैव, फितनतुहुम नो एक्सक्यूज. यहाँ फितनतुहुम का मतलब है एक्सक्यूज. तो लम तकुन, दे विल नॉट हैव एनी एक्सक्यूज. फितना के रूट लेटर्स हैं फा, ता, नून. फितना जैसे हम कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं ट्रायल. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ ट्रायल का क्या मतलब है, आगे बताती हूँ. सुम्मा लम तकुन, दे विल हैव नो एक्सक्यूज इल्ला एक्सेप्ट अन क़ालू, दैट दे से, वो क्या बोलेंगे, वल्लाहि रब्बिना, बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, रब्बिना, आवर रब, मा कुन्ना मुशरिकीन, नॉट वी वर दोज who associated others with Allah. हम मुशरिक नहीं थे दुनिया में, हम शिर्क नहीं करते थे दुनिया में. इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन है, फिर नहीं होगी कोई और चाल, मतलब ये चाल चल रहे होंगे या बहाना कर रहे होंगे. एक्सक्यूज यानी फितना, तुम चाल नहीं होगी, कोई और बहाना नहीं होगा, कोई वहां से बचने का रास्ता नहीं होगा, एक्सेप्ट इसके सिवा कि वो कहेंगे कि कसम है अल्लाह की जो कि रब है हमारा, नहीं थे हम शिर्क करते, हम शिर्क नहीं करते थे, हम मुशरिक नहीं थे. फितन का जैसे मैंने आपको बताया, फितन, फितना इज फ्रॉम द रूट लेटर्स फा, ता, नून. फा, ता, नून. इसका लिटरल मीनिंग क्या है, इसका जो लफ्जी मानी जाए उसका मतलब है कोई इम्तिहान या कोई आजमाइश. इम्तिहान मतलब कोई टेस्ट, हमारा ये इम्तिहान स्कूल का इम्तिहान नहीं, यानी कोई टेस्ट है हमारे लिए, या आजमाइश है, या एक ट्रायल है. टेस्ट है या ट्रायल है, ठीक है. तो इस आयत में किस तरह यूज है कि क्यों ये आजमाइश कह रहे हैं, इसलिए कि ये जो उज़र है बना रहे हैं, ये जो एक्सक्यूज बना रहे हैं, ये जो बहाना बना रहे हैं, ये जो एक दलील देने की कोशिश कर रहे हैं, या जो एक प्ली बना रहे हैं, यानी इल्तिजा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इट इज अ रिटेलिएशन. वो कर रहे हैं उसके लिए, उसका रिस्पॉन्स है कि वाई इसको जो फितना कहा गया है, इसको फितना इसलिए किया गया कि इस वक्त वो एक ट्रायल में पड़ गए, इस वक्त उनको सजा मिलने वाली है, इस वक्त उनके पास कोई जवाब नहीं है. अल्लाह ताला कह रहे कहाँ है वो जिनको तुम मेरे साथ शरीक करते थे. जब अल्लाह ताला कहेंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, एक ट्रायल है, एक टेस्ट है ना. इसीलिए यहाँ पर लफ्ज फितना यूज हुआ है कि एक ट्रायल है, एक टेस्ट है, और उनके पास एक्सक्यूज क्या होगा, इससे बचने के लिए वो क्या चाल चलेंगे, या क्या दलील देंगे, या क्या इल्तिजा करेंगे, क्या आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे, इसलिए इसको फितना कहते हैं. तो जब कोई क्वेश्चन किसी से भी पूछा जाए, कोई भी टेस्ट है, कोई भी ट्रायल, वो एक बिकम्स अ ट्रायल. एनी टेस्ट दैट आई एम गोइंग थ्रू,
any trial that I am going through, وہ جو میرے لیے جو بھی سوال پوچھا جائے امتحان میں بھی, آپ اسکول کے, کالج کے, یونیورسٹی کے ایگزام میں بھی ہمارے لیے وہ ٹیسٹ بن جاتا ہے نا, جو کویسچن پوچھا جاتا ہے, دیٹ از آر ٹیسٹ. تو اس طرح سے اس کو لنک کیا گیا ہے کہ دی اونلی ایکسکیوز اس وقت جو ہوگا یہ ایک فتنہ ہے ان کے لیے, اور اس فتنے کا جواب وہ کیا دیں گے, ہم نے تو کبھی بھی شرک نہیں کیا, وی نیور کمیٹڈ شرک. اور the most astonishing thing اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ وہ ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے, آخرت میں بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے. یہاں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں, یہاں تو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں, لیکن وہاں جا کے بھی وہ جھوٹ بولیں گے. اور کس طرح, اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے, واللہ کہیں گے, سویر کر کے کہیں گے, ادھر بھی جا کے جھوٹ بولیں گے. اور کس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوں گے, اللہ کے سامنے, رب کے سامنے, جس کو سب معلوم ہے, جس کو تمام سیکرٹس معلوم ہے. کیونکہ ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہے, ایک بندہ جو ظلم کرتا ہے, تو اس کی عادت ہو جاتی ہے, اس کے ظلم کرنا بھی, اپنے آپ سے بھی, اللہ کے ساتھ بھی, اور پھر اس کے بعد لائنگ جو یعنی جھوٹ بولنا جو اس کا سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کسی کو دھوکہ دینا, کچھ کرنا, لیکن جو جھوٹ بولتا ہے نا, ان سب چیز میں جھوٹ انوالو ہوتی ہے. جب جھوٹ ہے نا, وہ اس کی جڑ ہے, آپ سمجھ لیں. جو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, جو بندی جھوٹ بول سکتی ہے نا, there is no end to it. جھوٹ کا کوئی اینڈ نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. then you can keep on lying and lying. اور وہ حدیث مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ ایک بندہ اتنا جھوٹ بولتا ہے, پوری طرح یاد نہیں ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ فائنلی ان کے لیے اللہ کے نزدیک لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کذاب ہے. کذاب ایک تو کاذب ہے نا, جھوٹ بولنے والا, ایک کذاب جو کہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, جس کی عادت ہوگی جھوٹ بولنے والا. کاذب جو جھوٹ بول رہا ہے, ابھی کاذب جھوٹ بول رہا ہے, لیکن کذاب جو ہمیشہ بار بار جھوٹ بولتا ہے, اس کے لیے آخرت میں لکھ دیا جاتا ہے, اس کی کتاب میں, اس کے اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کذاب ہے. نیکسٹ آیا نمبر 24. انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انظر, دیکھیں, دیکھو, اٹس اے فعل الامر, نظر ینظر نظرا, نون ظا, انظر, دیکھیے آپ کس طرح, اللہ تعالیٰ کیف کذبوا, کیسے یہ لوگ جھوٹ بولیں گے یا جھوٹ بولتے تھے, علی انفسہم, اگینسٹ themselves, اپنے اگینسٹ ہی جھوٹ بول رہے ہیں. خود شرک کیا, سب کچھ کیا, اور وہاں جا کے وہ اوپر جا کے اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے. کس کے, اپنے اوپر, اپنے بارے میں. تو look how they will lie against themselves, اور اردو میں ہے اس کا جواب کہ دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَضَلَّ and will be lost, will go astray, یا will be lost اصل میں, وَضَلَّ will be lost عنہم from them مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, what they used to invent, جو وہ انوینٹ کرتے تھے, افطرا کرتے تھے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا افطرا یفتری, افطراؤن فارم 8 ہے, یعنی جھوٹ گھڑنا. جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے اللہ کے اگینسٹ, کس طرح وہ ان سے مطلب وہ گم ہو جائے گا. جو گھڑا کرتے تھے, جھوٹ بولا کرتے تھے, اردو میں ہے, اور گم ہو جائے گا, یعنی ضل عنہم, ان سے جو وہ کرتے تھے افطرا, یا جو وہ گھڑا کرتے تھے, جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, گھڑ کے انوینٹ کرتے تھے. انظر کا مطلب کیا ہے, انظر فعل الامر ہے, میں نے آپ کو بتایا ٹو لک, دیکھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو. کیا دیکھیں, کیا دیکھیں, کیا ہمارے سامنے ہے, کیا گزر چکا ہے, کیا اس وقت ہو رہا ہے, نہیں. اٹ از سم تھنگ اباؤٹ دا فیوچر, this is something about the آخرہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو. اس کا مطلب یہ کہ دیکھیے ابھی تک یہ ایونٹ ہوا نہیں ہے, it will be in the آخرہ. لیکن انظر کا مطلب یہ کہ ایونٹ اتنا ڈیفینٹ ہے, اتنا سرٹن ہے آخرت کا, کہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ جس طرح اللہ بتا رہے ہیں کہ it is happening right in front of our eyes. کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے, آپ دیکھیں نا, پکچر کریں, اللہ تعالیٰ پوچھ, اللہ کو تو ہم نہیں پکچر کر سکتے, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے کسی سے, تم نے یہ گھڑا تھا, بلاؤ ان لوگوں کو جن کے تم میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے, اور وہ سامنے سے کہنے کہ واللہ ربنا, ہم کبھی بھی شریک نہیں کیا, ہم کبھی بھی شرک نہیں کیا کرتے تھے. ان کی فالس ایکسکیوزز کو دیکھو, خود آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈینائل کرتے تھے شرک کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اعلیٰ انفسہم, اپنے اگینسٹ انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے. کیونکہ جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک آرگیومنٹ بن جاتی ہے, ایک دلیل بن جاتی ہے اگینسٹ, اٹس اے پروف کہ جب میں جھوٹ بول رہی ہوں تو اٹس اے پروف اگینسٹ مائی اون سیلف. کیونکہ جب آخرت میں پوچھا جائے گا تو یہی ہوگا نا کہ میں نے یہ کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا, تو گناہ کس کو ملے گا, سزا کس کو ملے گی, مجھے ہی ملے گی. تو the curse of the lie, جو بھی جھوٹ بولتا ہے وہ علی انفسہم,
वो उसी के ऊपर आके गिरता है। झूठ बोलना इतनी बुरी चीज है कि आप झूठ बोलेंगे तो उसका जो खमियाजा भुगतेंगे वो भी आप खुद भुगतेंगे। तो जितना भी उसका आपको पनिशमेंट मिलेगी वो आपको मिलेगी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आयत सिर्फ मुशरिकीन के लिए है। झूठ तो हम भी बोलते हैं, हर वक्त झूठ बोलते हैं। तो हमें भी क्वेश्चन होगा आखिरत में कि हम डे ऑफ जजमेंट पे जब आखिरत में अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे तुमने ये कहा था, हम क्या कहेंगे वहां पर? हम क्या कहेंगे? हमारे पास हमें झूठ बोलना होगा? क्या हम झूठ बोल सकेंगे अल्लाह के आगे? हम ये कह सकेंगे हमने कुरान पढ़ा था लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया? क्या हम कह सकेंगे? अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से ना बनाए जो खसारे में है, जो झूठ बोलते हैं, जो कुरान को पढ़ते हैं और कुरान को समझ के भी उस पर अमल नहीं करते हैं। नेक्स्ट आया नंबर 25। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफक़हूहु व फी आज़ानिहिम वक़रा व इन यरौ कुल्ला आयतिन ला युमिनु बिहा हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनका यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन। लंबी आयत है लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कर लेंगे, अभी टाइम है हमारे पास। वमिनहुम, and from among them, वमिनहुम and from among them, कौन है वमिनहुम? वमिनहुम मन, the one who are those who यस्तमिउ, who listen इलाइका टू यू, जो कि आपको लिसन करते हैं, जो आपको सुन रहे हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं। इंग्लिश में फिर रिपीट करती हूँ, एंड अमंग देम आर दोज हु लिसन टू यू। और इसके रूट लेटर्स क्या है? इस्तमिउ का सीन मीम आइन, इस्तमा यस्तमिउ इस्तिमाउन, इस्तमा यस्तमिउ इस्तिमाउन, अगेन दिस इज फॉर्म 8। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, उर्दू में बता रही हूँ, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तवज्जो से, अमंग देम यानी कुछ लोग हैं, सबके सब नहीं है, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तवज्जो से सुनते हैं आपकी बात को। मैंने यस्तमिउ, वो सुनते हैं आपकी बात को। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, वजअलना, although we have placed, जअलना we have placed, अला कुलूबिहिम upon their hearts, अकिन्ना a covering। अकिन्ना का क्या मतलब है? अकिन्ना के रूट लेटर्स है हमजा काफ, मैंने डाला हुआ नहीं, मुझे याद नहीं, हमजा काफ नून ही होगा ना, तो नहीं, काफ नून नून, अकिन्ना का है काफ नून नून, हमजा नहीं, किन्ना, काफ नून नून। इसका जो सिंगुलर है ये प्लूरल है, अकिन्ना, इसका सिंगुलर क्या है? किन्नन, काफ नून नून नून, ठीक है, किन्नन, ठीक है, किन्नन, तो इसका जो सिंगुलर है, और प्लूरल अकिन्ना, काफ नून नून, इसके रूट लेटर्स हैं। इसका मतलब ये किसी चीज को कवर करना, किसी चीज को कंसील करना, छुपा देना, यानी कि एक वेल है, कहते हैं ना एक कवरिंग है, एक कवरिंग है या वेल है आप कह लें। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि वजअलना के, ऑल्दो कि हमने डाल दिया, वी हैव प्लेस्ड ओवर देयर हार्ट्स अकिन्ना, a veil, a covering, ay yafqahuhu, that ay yafqahu, that they, किधर चला गया मेरा, that they ay yafqahu, lest they understand, wa fi azanihim, understand it, and ay yafqahuhu wa fi azanihim waqra, and they understand, and they in their ear, wa fi azanihim, and in, and wa fi and in azanihim, in their ears। उज़न एक कान को कहते हैं आजान, दो कानों को कहते हैं आजानिहिम, इन मतलब प्लूरल है, आजानिम इन देयर ईयर्स। वक़रा, वक़रा क्या चीज होती है? किन्नन मैंने आपको बताया, अकिन्ना कवरिंग, और वो हार्ट्स के ऊपर है। अब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि उनके आजान, उनके कान के ऊपर भी क्या चीज है? वक़रा, वाव क़ाफ रा, इसका मतलब है एक हैवीनेस है, एक लोड है, एक बोझ है, एक बहरापन है। आप समझ लें, उर्दू में आप कह देंगे कि एक कानों के ऊपर भी एक पर्दा है जो कि जिससे वो सुन नहीं सकते हैं। तो अब आप इसके इंग्लिश में, तो पूरा मैं रिपीट करती हूँ, ऑल्दो वी हैव प्लेस्ड ओवर देयर हार्ट्स कवरिंग्स लेस्ट दे अंडरस्टैंड इट, यानी वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड इन देयर ईयर्स डेफनेस, उनकी आंखों, उनके कानों में डेफनेस है। ठीक है, अब उर्दू में कहती हूँ, हालांकि डाल दिए हैं हमने दिलों पर उनके पर्दे, हालांकि डाल दिए हैं हमने दिलों पर उनके पर्दे, और वो समझ नहीं सकते, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, उसको, और कानों में उनके हमने सकल यानी हैवीनेस, भारीपन पैदा कर दिया है। ये भारीपन है वक़रा। वइन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनु बिहा, and if and if यरौ, even they see, and if they see कुल्ल आयतिन,
every sign, every ayah, la yu'minu biha, they will still not believe in them. کہ مطلب ان کے دلوں پہ کورنگ بھی ہے اور ان کے کانوں میں بھاری پن بھی ہے, نہ یہ سمجھ سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں, اور اگر یہ دیکھ بھی لے سب چیزوں کو, ہر آیت کو, اللہ کی نشانی کو, تب بھی وہ ایمان لائیں گے نہیں ان پر. حتی اذا جاؤک یجادلونک, حتی until اذا when جاؤک they come to you, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس they come to you, یجادلونک, یجادلو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے, جیم دال لام, جادلہ یجادلو مجادلتن فارم 3, فعلا جاءلا یجادلو مجادلتن فارم 3, کہ until they come to you, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے یا آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ جھگڑا کرتے ہیں, آرگیو کرتے ہیں. یجادلو یعنی مجادلہ کرتے ہیں, یعنی کہ وہ آپ کے ساتھ آرگیو کرتے ہیں. یہاں تک کہ اردو میں ہے, سو انگلش میں until they come to you and argue with you, اردو میں ہے یہاں تک کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے. یقول الذین کفروا سے, یقول الذین کفروا سے یعنی بولتے ہیں, کون لوگ بولتے ہیں, الذین دوز ہو, سے دوز ہو, یہ حکم نہیں دیا جا رہا, یقول دے سے یعنی وہ, یقول الذین دوز ہو, کون لوگ, دوز ہو کفروا, دوز ہو ڈس بلیو, آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں, دوز ہو ڈس بلیو دے سے, وہ کیا کہتے ہیں, ان ہاذا not this is الا except اساطیر الاولین, tales یا legends یا stories of the اولین of the former people. تو اساطیر جو ہے پلورل ہے, اساطیر یعنی tales یا legends یا stories, یعنی اس کے روٹ لیٹرز ہیں سین تو را, سین تو را, سنگولر کیا, اسطورتن, اسطورتن, ٹھیک ہے. So those who disbelieve, they say this is not except the tales of the former people. کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا, وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی, یعنی ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی کہانیاں ہیں. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا اکنہ, تو اکنہ کے بارے میں تھا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ایک کورنگ لگا دی ہے. In this ayah, اللہ تعالیٰ is telling the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرکین جو ہیں وہ قرآن سے بینیفٹ کیوں نہیں کر سکتے ہیں, وہ سن رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں اور توجہ دینے, یستمع الیک تھا نا, ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو سن بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں پہ ایک کورنگ ہے جس کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب مشرکین آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ کے قرآن کی ریسیٹیشن کو سنتے ہیں تو اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں آپ کی ہر بات کو اٹینٹیولی, لیکن وہ نہیں سن رہے ہوتے ہیں. وہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے کانوں میں بات جا رہی تھی, سنیں یہ بات, کانوں میں بات جا رہی ہوتی ہے لیکن ان کے دلوں میں نہیں جا رہی ہوتی. کانوں میں سے سن رہے ہیں لیکن ان کے دل پہ وہ بات نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہارٹس کے اوپر ایک کورنگ ڈال دی ہے, اور وہ کورنگ اکنہ, اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتی کورنگز اوور دیئر ہارٹس, اور اس کی وجہ سے وہ لا یفقہ کہ وہ سن نہیں سکتے, وہ نہیں سمجھ سکیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہنے اکنتن ان یفقہوا لیسٹ دے انڈرسٹینڈ, دیئر ہارٹس انڈرسٹینڈ, وہ نہیں سمجھیں گے, ان کے اوپر ایک کورنگ ڈال دی ہے. تو سمجھ لیں کہ بعض دفعہ ہم سنتے, کان میں بات جا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچتی ہے. دوسری چیز کی ایک تو کورنگ آف دا ہارٹ ہے, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وقرا, وقرا کیا چیز ہے, not only was there this covering but also deafness, بھارینس کہہ رہی ہوں, بھاری پن in their ears. یہ deafness کیا چیز ہے؟ کیا وہ بالکل بہرے ہو گئے تھے؟ کیا وہ کچھ بھی نہیں سن سکتے تھے؟ نہیں, یہ بات نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں سن سکتے تھے, بلکہ وہ ہیوینس تھی, وہ بھاری پن تھا جس کی وجہ سے ان کو سننے میں تکلیف ہو رہی تھی. جیسے نہیں کبھی ہمارے کانوں میں ویکس ہو جاتا ہے, یا جب ہم پلین میں سے لینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیک آف کرتے تو کان بند ہو جاتے ہیں, کیسے ہوتا ہے بھارینس, یا زکام ہوتا ہے, سائنس ہوتی ہے تو ہمارے کانوں میں میوکس جم جاتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہمیں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ہیئرنگ. تو ہیئرنگ میں اور لسننگ میں دو چیزیں ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے نا. ایک تو ہم سن رہے ہیں, یو ہیئر اے ساؤنڈ, سن لینا, مجھے آواز ٹھس کر کے گرا, وہ ہوا, یہ وہ سب مجھے آواز آ رہی. لسننگ کیا چیز ہے, کسی چیز کو سن کر مان بھی لینا. کوئی مجھے کچھ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرنا, تو میں صرف سن نہیں رہی ہوں, میں اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہوں اور میں مان بھی رہی ہوں. سو دیٹ از دا ڈفرنس. جو وقرہ ہوتا ہے, اٹ پریونٹس دا مشرکین فرام ایکسیپٹنگ, سن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایکسیپٹ ان کے ہارٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں.
اسی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سائنس دیکھ رہے تھے ان کی پروفیٹہڈ کے, وہ تمام آیات تمام نشانیاں دیکھ رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بلیو کریں گے. کیوں؟ کہ ان کے اندر ساؤنڈ ججمنٹ نہیں ہے, یہ سمجھ نہیں رہے ہیں, ان کے دل تک بات نہیں پہنچ رہی ہے. تو قرآن جو ہے اس کے اندر بہت سارے سٹوریز ہیں اباؤٹ دا فارمر پروفیٹس, کتنی نیشنز جو تباہ ہو گئی, the perished nations as well as وہ ان کے بھی جنہوں نے اللہ کے میسج کو ڈینائی کیا, جو ڈس بلیورز تھے, جو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اساطیر الاولین ہے, یہ صرف پرانے قصے ہیں. although ان کو معلوم تھا کہ قرآن کی کوئی ریزمبلنس نہیں تھی, ان کے جو اپنے فیبلز تھے یا ان کے لیجنڈز تھے, ان کے جو ٹیلز تھے, جو بھی آپ کہہ لیں سپر نیچرل ایونٹس ہو رہے ہیں, سپر مین آ رہا ہے یا بیٹ مین آ رہا ہے, وہ چیزیں اب جو ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, اس طرح کی چیزیں قرآن میں تو نہیں تھا. کوئی ایسی چیزیں تو نہیں, انہونی چیزیں تو نہیں تھی نا, ایکسٹرا ٹیریسٹریل چیزوں کے بارے میں تو نہیں کچھ بتا رہے ہوتے تھے نا. اس میں تو ان لوگوں کے بارے میں تھا کہ جو لوگ, مطلب جن لوگوں کے ساتھ جو ہوا, نیچرل ایونٹس تھے, سپر نیچرل ایونٹس نہیں تھے جو ہماری فلموں میں ہوتا ہے ہیروز اور وہ نہیں تھا. تو اس لیے وہ اپنی اٹیمپٹ میں, ان their attempts to justify their rejection of the prophet, وہ ہر قسم کے فالس آرگیومنٹس دے رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے یہ تو پرانی کہانی ہے. پرانی کہانیوں میں کہاں تھا ایسا کہ ایک نبی آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لا کے دیا جو سب سے بڑا معجزہ ہے. تو ہر چیز کو وہ ریجیکٹ کر رہے تھے. ان کا ڈس بلیو یہاں تک پہنچ گیا تھا, بلکہ پہنچ گیا ہے ابھی بھی. آپ دیکھیں کہ دی اونلی ریزن دے لسن ٹو دا قرآن, کیوں وہ سنتے ہیں, ابھی بھی آپ دیکھیں چل رہے ہیں کہ دی اونلی ریزن وہ قرآن کو سنتے کہ اس میں سے کوئی فالٹ نکالے. آپ پڑھیں کتنی کتابیں لوگ لکھ چکے ہیں, کتنی کتابیں, اگر قرآن کا ایک لفظ ہوگا تو اس کے اوپر پوری پوری کتاب لکھ دیتے ہیں کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے, یہ قرآن کانٹرڈکٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو, یہ اللہ کا میسج نہیں ہے. تو وہ صرف قرآن میں فالٹس فائنڈ کرتے ہیں, قرآن میں کانٹرڈکشنز ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور جب ان کو کچھ نہیں ملتا ہے تو اس وقت بھی, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یہی کرتے تھے کہ سنتے تھے کہ کوئی بھی اس میں غلطی پکڑ لیں, سنتے تھے تو they would listen. اور اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہیں کہ نہیں نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سب پرانی باتیں ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایکیوز کرتے تھے, آپ سوچیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ الزام لگاتے تھے کہ اپنے پرانے اسکرپچر سے نکال کے, پریویس اسکرپچر سے نکال کے, انجیل اور توراہ میں سے نکال کے, زبور میں سے نکال کے آپ نے چیزیں جو ہے گھڑ لی ہیں اور آپ نے ایک قرآن بنا لی ہے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں, ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ ڈسکرپشن جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ ایک پرٹیکولر ٹائپ آف پیپل ہے جو سنتے ہیں لیکن انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. ان کے دماغ کا, they don't have minds, they don't have عقل جس سے وہ کمپریہینڈ کریں, یا ان کے وہ کان نہیں ہے جو ان کو وہ چیزیں سکھائیں اور سیدھا دل تک چلے جائیں. اور اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں صرف اس وقت نہیں ایگزسٹ کرتے تھے, آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا لیسن ہے کہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگ آج بھی ہیں. وہ جو بھی سنیں گے ان کے اوپر افیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا واللہ اعلم. ان کے جو کان ہیں پراپرلی فنکشن نہیں کرتے ہیں, ان کے جو کمپریہنشن ہے, جو سمجھنے کی صلاحیت ہے, وہ سیل ہو چکی ہے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز وہ سنتے ہیں ان کو رجسٹر نہیں کرتے. کبھی کبھی کسی کو اتنا کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ان کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی, وہ بحث پہ بحث کیے چلے جاتے. تو ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں, ان کے کان کھلے ہوتے ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے ہیں, ان کے دلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے, ان کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے, عقل کام نہیں کرتی ہے. تو ایسے لوگ ہمیں پتہ ہے کہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اٹ از ویری اسکیری کہ ہم قرآن کے ورڈز کو انجوائے کر لیں خالی خالی. یہ بہت اچھی ریسیٹیشن ہے, منع نہیں ہے, وہ بھی اچھی بات ہے, وہ بھی ثواب ہے. لیکن اگر ہم قرآن کی ریسیٹیشن سن رہے ہیں, ہم تراویحوں پہ جا رہے ہیں, ہم تہجد پہ جا رہے ہیں, ہم کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے, فلاں کی ریسیٹیشن بہت اچھی ہے, فلاں مسجد کا بہت اچھا ہے امام, اور ہم یہ سب کرتے رہیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو اگر امپروو کرنا ہی نہیں چاہیں گے, بینیفٹ ہی نہیں لینا چاہیں گے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا. ہماری انٹینشن کریکٹ ہونی چاہیے. ہم قرآن کو اس لیے پڑھیں کہ ہدی للمتقین, یہ ہدایت ہے ہمارے لیے. ہر روز دعا کریں کہ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے. اللہ نے تو بھیجا ہوا ہے, لیکن جب تک ہم الذین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف وہی لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جو کہ متقین ہوں گے, جو کہ اللہ کا تقوی رکھتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم مائنڈفل ہو جائیں, ہم تقوی اختیار کر لیں, اور جو کچھ بھی اس قرآن میں لکھے ہم اس سے گائیڈنس لے لیں, ہم ہدایت پالیں. سب سے پہلے تو روز سورہ فاتحہ میں کتنی دفعہ, 17 دفعہ ہم یہ اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو ہم اہدنا الصراط المستقیم تو کہہ رہے ہیں, لیکن کیا ہم وہ ہدایت لینے کے لیے تیار ہیں؟
ہم کان سے سن رہے ہیں, آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارے دلوں میں آ کے وہ جم جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جو قرآن کو سنیں اور قرآن کو ہمارے دل تک چلے جائیں, اور اس کو ہم سمجھیں اور اس کو ہم اس پہ عمل کریں اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی کوئی. ہر دفعہ میں یہ کہتی ہوں اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے. کوئی کویسچنس پلیز؟ کویسچن کوئی بھی سوال نہیں؟ کیا ہو گیا؟ مجھے خاموش کلاس نہیں اچھی لگتی, میرا دل چاہتا ہے سوال پوچھیں آپ لوگ. عارفہ کوئی سوال نہیں ہے؟ سعیدہ کا بھی کوئی سوال؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت المقام دوزخ الحرام. میرا سوال یہ تو آپ نے بہت اچھی طرح سب کچھ سمجھایا ہے, اس پہ تو نہیں ہے, لیکن آپ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. فکر مند ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر نے کیا کہا اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بہت بہتر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں نا, بہت بہتر ہوں, اللہ کا شکر. الحمدللہ الحمدللہ. کنجسشن ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, انہوں نے مجھے اور دوائیاں بھی دی ہیں, وہ بھی ہیں, تو اللہ کا شکر ہے, بہت بہتر ہوں. الحمدللہ. اللہ آپ کو کمپلیٹ شفا دے. آمین. آمین ہم سب آمین. کو اللہ ہر بیماری سے, ہر پریشانی سے, ہر آزمائی سے محفوظ رکھے. آمین. آمین. سسٹر مجھے پوچھنا تھا, ایک تو آپ نے عبداللہ بن سلام کے بارے میں بتایا تھا, اور دوسرے جو بعد میں مسلمان زید بن ثنا. اب یہ ثنا کا لفظ جو ہے نا, میں نے بہت ٹائم اس پہ لگایا کہ مجھے اس کا عربک میں کہیں سے مل جائے. میرے پاس عربک کے نوٹس نہیں تھے, تو میرے پاس صرف انگلش کے تھے, تو انگلش میں کہیں لکھا ہے SANA, کہیں لکھا SA'N تو سعنا, اور کہیں پہ لکھا SAN', اس طرح لکھا ہوا ہے نا. تو وہ صنعا ہے یا سعنا ہے یا ثنا ہے, تین ایسے ایک ہے, لیکن زید بن ثنا ہے بس. میں نے ڈالا گوگل میں بھی ڈھونڈا, ہر طرف سے ڈھونڈا, لیکن قصہ مجھے معلوم ہے, اور کافی اچھا سا لمبا پورا قصہ انہوں نے دیا کس طرح کیا ہوا ایک کے بارے میں ہے, لیکن then you have to look at the authentic source. میں نے 3-4 سورسز میں جب دیکھا نا, ہر جگہ پہ سٹوری ڈفرینٹ تھی, ہر جگہ پہ سٹوری ڈفرینٹ, تھوڑا چینج, تھوڑا انہی کے بارے میں, یہی بارے, لون کرنا, پیسے دینا, تھوڑے سے ورڈنگز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, جس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کون سا ایکسیپٹ کریں. اب اگر میں ڈائریکٹلی عربی والا پڑھوں گی تو مجھے ٹائم بہت لگتا ہے, پھر عربی کی کتاب میں پڑھوں اور پھر میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں نا, تو میرے لیے بہت دیر لگ جاتی ہے. تو کبھی کبھی میں بیٹے سے یا اس سے کیا نام ہے پوتے سے پوچھ لیتی ہوں, لیکن پوتا آج کل ہے نہیں, وہاں پر ہے انکیمپمنٹ میں, تو مشکل ہوتی ہے اس سے بھی کچھ پوچھنا. چلیں جزاک اللہ خیر. اور سوال نہیں تو پھر ہم اینڈ کریں, ٹیوزڈے کو ملتے ہیں انشاءاللہ. ہے کوئی سوال ابھی؟ ہے کوئی؟ فرحت کوئی سوال؟ اللہ بس دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کو اللہ چھوٹے موٹے جھوٹوں سے بھی بچا لے, کہ جب بھی کبھار ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں نا کہ جھوٹ بہت بڑی, کوئی there is no end to جھوٹ. میں تو ہر روز کسی نتیجے پہ پہنچتی ہوں. جب چھوٹے تھے میرے بچے, میں نے ان کو یہی سکھایا تھا, میں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, گھر میں جھوٹ برداشت نہیں ہوگا مجھ سے. آپ لوگ گھر آؤ, اسکول سے آتے ہو, آپ لوگوں نے جو بھی غلط کام بھی کیا مجھے آ کے بتا دو, میں نہیں سزا دوں گی, مجھے غلط کام پتا. میں نے یہاں تک کہا, ہمیشہ کہتی اگر آپ قتل بھی کر کے آؤ, اتنے سے بچے کیا قتل کریں گے, لیکن میں کہتی آپ لوگ قتل بھی کر کے آؤ, تو یہ میرے الفاظ ہوتے ہیں, آپ قتل بھی کر کے آئے تو مجھے آ کے بتائیں. تو ابھی تک بچے کو یاد ہے کہ میں کتنا جھوٹ گھر میں نہ بولنا ہے, نہ سننا ہے, نہ الاؤڈ ہے. اور اس کی مشکل یہ ہو گئی کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں یقین نہیں آتا, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے. وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی بڈی ٹو لائی. جب ہمارے سامنے کوئی بھی جھوٹ بولتا ہے ہم تو اس کو سچا سمجھ رہے ہوتے ہیں. پیپل آر لائنگ لیفٹ اینڈ رائٹ تھرو their mouth. بس اللہ بچا کے رکھے, اللہ بچائے, کیونکہ جھوٹ ہی سے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں, سب کچھ جھوٹ سے شروع ہوتا ہے. سب اللہ بچائے. آپ شیطان کو دیکھیں, جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس کو ٹریپ کیا, آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جا کے کیا کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا. اللہ تعالیٰ نے کس لیے روکا تھا؟ صرف دیکھنے کے لیے آدم علیہ السلام اوبیڈینٹ ہے کہ ڈس اوبیڈینٹ ہو. جو میں نے ایک چیز منع کی, پوری جنت میں جہاں مرضی جائیں, جو مرضی کریں, با فراغت کھائیں, لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا. تو شیطان کہتے دیکھو یہ ایک ہی درخت ہے, اگر اس کو یہ چلے گئے نا تو بس میں جیت جاؤں گا. جا کے کہا کہ درخت اس لیے آپ مت جائیں قریب, کیونکہ اللہ نے آپ کو اس لیے کہا کہ آپ یا تو ہمیشہ کی زندگی پالیں گے اور یا تو آپ فرشتہ بن جائیں گے. تو اسی لیے منع کیا اللہ نے. سب سے پہلے سٹارٹ ہی جھوٹ سے بولا, اور پھر اس کے بعد کہا میں آپ کا سنسیئر ایڈوائس دے رہا ہوں, میں آپ کو قاسمہما, ان کے سامنے قسم کھا کے بولا,
قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کا سنسیئر ایڈوائزر. تو اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے, یہ جھوٹ ہے. چلیں پھر دعا میں یاد رکھیں سبحانک اللہم و بحمدک. ابھی آ رہی ہے, ابھی آئی نہیں ہے, بات چل رہی ہے کسی ہاں مگر ابھی آئی نہیں ہے. میوٹ کر دوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.